اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو شرط کے ساتھ اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ کہ جس شخص نے آپ کو پیسے دیے ہیں اور اجرت دی ہے عبادت کرنے کے لیے، وہ آپ کو راضی ہو اس بات پر کہ آپ پیسہ کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ مثلا کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شخص کہے کہ صرف آپ کریں گے، تب آپ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ آپ پیسے، اگر آپ پیسے اس میں سے نکال رہے ہیں، یعنی اس پیسے، تو اس کے مقابلے میں کچھ عبادت آپ بھی انجام دیں، ورنہ آپ کس عنوان سے یہ پیسہ لے رہے ہیں؟ مثلا آپ نے 10 تومان لیے، کیا آپ 1 تومان یا 2 تومان یا 3 تومان لے لیں اور باقی پیسے جو ہے وہ ایک شخص کو دیں کہ وہ پورے 1 مہینے روزہ رکھے، تو اس میں اشکال ہے۔ مگر یہ کہ اس میں سے ایک آدھ روزہ آپ نے رکھا ہو۔ اکراه غیر اینیه که الان تفسیر کردید، نه اراده داره نه قصد داره، اون اسم داره۔ وہ جو آپ نے فرمایا ابھی، یہ اس کی اصطلاح اکراہ نہیں ہے، اس کی اصطلاح ایجار ہے۔ مثلا ایک انسان کو پانی میں ڈبو دے یا اس کا سر کو دبا دے پانی کے اندر، یہ ایجار ہے، جہاں نہ اختیار ہے، الجا بھی کہتے ہیں اس کو۔ ایک دفعہ ہے کہ اس کے سر کے اوپر ہتھیار لے کے کھڑا ہو جائے، اس کو اکراہ کہتے ہیں کہ انسان ہتھیار لے کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ اس کے اگر تم نے روزہ نہیں توڑا تو میں تمہیں گردن مار دوں گا، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اب یہ انسان اپنے ارادے سے نہیں، عمل خود کرتا ہے، لیکن یہ کہ مجبور حضرت فرمودن لأن افطر یوما، اونم اکراه بود، اونم اکراه بود، یکیه ظاہراً یکیه، فرق نہیں ہے، تقیہ کی وجہ سے ہو۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کہ اس کے اوپر لوگ بلا نہ نازل کریں یا بلا نہ آ جائے یا نقصان نہ پہنچائیں، عمل کو انجام دیتا ہے۔ لازم رفع ما استکره علیه که هست، حرمت، نه حرمت نداره، نه صحت، حکم تکلیفیه نه حکم وضعی. آره بله، رفع تکلیف نه رفع اراده است دیگه، ارادہ تو ہے ہی اس کے پاس، اما اسی که بلا سرش میاره، لیکن اس لیے کرتا ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کی گردن پہ تلوار لیے کھڑے ہیں کہ اگر تم نے سر اپنا نہیں ڈبویا تو ہم تمہیں مار دیں گے، تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اپنے ارادے سے کرتا ہے، لیکن
افسد اور فاسد کا مسئلہ ہے. اختیاراً افسد میخواد دفع کنه، فاسد اختیاراً انجام میده. نه چون الحدود تدرع بالشبهات، از اون جهت نه باش همین حد نداره. دیکھیں وہاں حد نہیں ہے. اگر کوئی انسان کسی کو مجبور کرے لعاذن باللہ زنا کرنے پہ، جان بچانے کے لیے وہ یہ کام کرے، تو اس نے ایک فاسد انجام دیا اپنی وہاں اس پہ حد زنا نہیں ہے. یہاں چونکہ اختیار سے کیا ہے تو بہرحال روزہ اس کا باطل ہو جائے گا. نعم دو طرح کے شہید ہیں. کچھ شہید ایسے جن کا دنیا میں بھی کچھ احکام ہیں کہ جن کے اوپر احکام دنیا میں مثلا، اور وہ مثلا اس کے اوپر اس کے لیے غسل نہیں ہے، کفن نہیں ہے، بس نماز پڑھ کے دفن کر دیے، اور وہ اس کے شرائط ہیں. وہ ویسا شہید ہے کہ وہ جو معرکے میں جنگ کے حالت میں قتل کیا جائے، معرکے میں میدان جنگ میں شہید ہو. لیکن معنی عام میں شہید وہ اس طرح کی اصطلاحیں ہیں جو ہم مثال کے طور پر جو اپنے مال کے لیے حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، یعنی اس تو یہ جو روایتیں ہیں یہ اس کو ثواب یا اجر کی بات کر رہی ہیں، نہ کہ اس کے پر احکام شہید مرتب کیے جائیں گے. ہاں شہید اس معنی میں اور صرف حتی اگر دفاع کر رہے لیکن امام معصوم کی اگر کوئی شخص اپنے گھر میں قتل کر دیا جائے اپنے گھر کا دفاع کرتے ہوئے، شہید ہے لیکن اس کو کفن دیا جائے گا اور دفن کیا جائے گا، یعنی شہید کے جو دیگر احکامات ہیں وہ اس میں مرتب نہیں ہوں گے. ضروری نہیں کہ اس معنی میں ہی واضح ہو. اگر اسی معنی کا ارادہ کر لیں جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی اسی معنی کو ارادہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. معلوم میشه نمیشد، اگه میشد نمیکردن. بله بله همین تقییت اسی کو تو تقیہ کہتے ہیں. نه اگرم بشه این اهمه. یہی تقیہ ہے کہ امام اگر یہ جملہ نہ کہیں تو قتل کر دیے جائیں. اور ان کا وجود جب تک حکم الہی اور شہادت الہی کا وقت نہ آ جائے تب تک اہم ہے اپنے وجود کو بچانا ان کے لیے.
اہم اور مہم میں بالکل ایسا ہی ہے، ایک چیز کو انجام دیں گے تاکہ اہم تر کو انجام دیں گے. إذا أهم بلا إشكال، إذا أحرزت الأهمية بلا إشكال ولا خلاف. دیکھیں جہاں اہمیت ہمیں معلوم نہیں ہو سکی وہاں اشکال ہے. بالنتيجة المكلف لنفسه هو الذي يحدد كل شيء. مثل يوم الأسبوع يقام له الفاتحة، هذا دليل خاص ما إله، وإنما باعتبار أنه نوع من الخير. کوئی حرج نہیں ہے، کچھ لوگ 7ویں دن فاتحہ کرتے، کچھ لوگ 30ویں دن کرتے، کچھ ہر سال کرتے. ہمارے پاس کوئی خاص دلیل تو نہیں ہے سب، کیونکہ 40 صرف امام حسین کے لیے وہ روایت ہے اور سیرت ہے. وسيرة. بله. قاعديات مقدمة تمام که این کتاب دیکھیے قاعدہ ید ہے ہر چیزوں کو. اگر آپ مطمئن ہو گئے، کیونکہ آپ نے کہا اگر آپ اطمینان ہو گیا آپ کو کہ یہ واقعاً وقف ہے، کہ لیکن آپ کو اطمینان نہ ہو تو ہاتھ معتبر ہے. اگر آپ کو اطمینان نہ ہو، اگر آپ کو اطمینان ہے کہ نہیں یہ وقف ہو گیا تھا تو پھر قاعدیت مقدمه مگر جایی که بین خدا شما مطمئن باشید. لیکن وہاں پر جہاں آپ اور اپنے خدا کے درمیان آپ مطمئن ہو کہ یہ ایسا ہی ہے. كتاب على عيسى ما يخالف متعارف. عربی قاعدے میں تو بہت متعارف ہے کہ عام کے ذکر کے بعد خاص کا ذکر کیا جائے. بله 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 بله. اس کی فرق جو ہے ایک خاص روایت ہے. نماز میں ہمارے پاس چونکہ دلیل خاص ہے، اگر کسی انسان کے پیچھے یہ سوچ کے نماز پڑھ رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے اور عادل ہے اور نماز پڑھ لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں اصلاً یہودی تھا تو اس کی نماز باطل ہے، نہیں ہوگی. لیکن باقی چیزوں ہمارے پاس روایت نہیں ہے. صحیح ہے، اگر ہمارے پاس روایت خاص نہ ہوتی تو ہم بعض نے یہ بات کہی ہے لیکن مشہور فقہا نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. میں نے تقریباً 40 روایتوں کو اجتہاد و تقلید میں نقل کیا ہے، اس کے بعد بحث شروع کی ہے کہ عدالت ایک حقیقت واقعی ہے، صرف اس کے مراتب الگ الگ ہیں. کسی کے کوئی عادل ہے، کوئی عادل ہے، کوئی اس سے زیادہ عادل ہے. ہر انسان میں ہے. امام جماعت میں بھی شرط ہے، قاضی میں شرط ہے. ایک حقیقت ہے، صرف اس کے مراتب الگ الگ ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں امام جماعت کی عدالت الگ ہے اور قاضی کی عدالت الگ ہے، لیکن یہ مشہور کے خلاف ہے اور جمع روایات کے بھی خلاف ہے.
دیکھیے معیار خود شخص ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس ایک حجت ہے. یعنی اگر ایک شخص خود مطمئن نہیں ہے کہ مجھے روزہ نقصان پہنچائے گا کہ نہیں، اب شخص جو ڈاکٹر ہے وہ فن کا جاننے والا ہے اور ثقہ بھی ہے اور اطمینان آور بھی ہے، تو وہ شخص جو مطمئن نہیں ہے، ایک شخص ہے اس کے لیے ڈاکٹر کا قول حجت ہے. لیکن جو شخص اور جہاں شک ہے وہاں ایک باب رجوع عالم الی الجاہل کے باب سے اس کا قول حجت ہو جاتا ہے. دیکھیے اہل فن بھی ہو اور ثقہ بھی ہو، مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. باب القبلہ میں تو اسلام بھی شرط نہیں ہے، جو اہل فن ہو وہ بتا دے کافی ہے. تمام احکام مرد اور عورت میں ایک ہیں، اول سے آخر سے یکساں ہیں. اس کو قاعدہ اشتراک کہتا ہیں. مگر یہاں پر دلیل ہو کہ خاتون کے لیے فرق ہے یا مرد کے لیے فرق ہے. نماز خواتین کی مثلا خواتین کے لیے جہر واجب نہیں ہے، یعنی بلند آواز میں نماز نہیں ہے. مثلا مرد کے لیے صبح میں اور مغرب و عشاء میں جہر کے ساتھ پڑھنا ہے. اسی طرح مستحبات ہیں. اسی طرح ہر جہاں جہاں دلیل خاص ہوگی کہ یہاں پر فرق ہے آپس میں وہاں پر ضرور ہے، ورنہ تمام احکام میں سب کا ایک ہو. اس کو قاعدہ اشتراک کہتے ہیں. اسی لیے بہت زیادہ عدالت کے سلسلے میں بہت زیادہ دقیق ہونے کو نہیں کہا، حسن ظاہر کافی ہے. یہی کہ ظاہر ایک ایسا ظاہر ہے کہ جس سے آپ کو گمان پیدا ہو رہا ہے کہ یہ عادل ہے، یعنی برائی یہ گناہ نہیں کرتا ہے، یا اگر گناہ کر بھی لے توبہ کرتا ہے، بس یہ حالت کافی ہے. اگر یہ حالت اس شخص کے اندر ہے تو یہ عادل ہے. شیخ مفید سے لے کے آج تک تمام فقہا کے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عادل نہیں سمجھتا بلکہ اس کو یقین ہے کہ وہ عادل نہیں لیکن لوگ اسے عادل سمجھتے ہیں تو وہ امام جماعت ہو سکتا، کیونکہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم اگر عادل ہو تو نماز پڑھو. وہاں مرجع تقلید میں اور باقی چیزوں میں کہا ہے کہ اگر عادل نہیں ہو تو فتویٰ مت دو، اگر عادل نہیں ہو تو حکم نہ صادر کرو، لیکن امام جماعت میں نہیں کہا ہے.
فقط یک دونه روایت داره، صرف ایک روایت ہے سند نداره. کہ جس کی سند بھی نہیں ہے اور دلالت بھی نہیں ہے، اون شهید اول رضوان الله علیه نقل کرده، جس کو شہید اول نے نقل کیا ہے فرمودن کہ معصوم نے فرمایا، معصوم سوال کرد اما شهید اول تا معصوم چند صد سال فاصله هست، معلوم نیست شهید از کی شنیده، اون از کی شنیده، اون اور اس روایت میں سند نہیں ہے کیونکہ رسول شہید نے مومنین یعنی همه شیعه هستیم، حضرت سے فرمایا کہ ہم لوگ ایک مومن ہیں، نماز جماعت بخونیم، ہم چاہتے ہیں نماز جماعت پڑھیں. مقدم میدارن که اون نماز جماعت بخونه، ایک اشکال نداره اون امام جماعت بشه. امام نے فرمایا حضرت فرمودن اذا کان بینه و بین الله طلبه، کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ اور اپنے خدا کے درمیان و بین خدا طلبه هست، طالبہ ہے، یعنی اپنے آپ کو کچھ طلب رکھتا ہے. مجمل خود طالبہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ مجمل ہے. بعضی فقها بعض گفتن یعنی یک حرامی کرده که حد درش، بعض نے کہا کہ طالبہ سے مراد ایک حرام ہے جس پہ حد ہے، یه روایتی که نه سند لیکن ایک روایت ہے، نہ سند ہے نہ ظہور ہے، دلالت ہے اس کی، لیکن اگه خود تو کہ اپنے آپ کو عادل نہ سمجھتا ہو تو نماز نہ پڑھائے. لیکن اگر طلبه طلبه معلوم نیست چیه. اب ہمیں معلوم نہیں اس کے معنی کیا ہیں، لہٰذا مثل مرحوم والد ما حاج حسین قومی رضوان الله علیه چند تایی اینا احتیاط وجوبی کرد، بعض نے احتیاط واجب کا ہے، روشن لیکن میری نظر میں بله احتیاط مستحب. ہاں، یا شک داره که عادله یا اگر ایک انسان اپنے آپ کو عادل نہیں سمجھتا، که امام جماعت نیست بهتره، اما اگه امام جماعت لیکن شد قصد امامت هم کرد نمازش باطل نیست اگه مردم عادلش می اگر لوگ اسے عادل سمجھتے ہیں کافی ہے. چرا؟ نه آخه بعضی گفتن قصد امامت نکنه، خودش نماز خودشو بخونه اونا هم نمازشون درست. نه چرا؟ نه همین احتیاط استحبابی. وہ احتیاط مستحب ہے. خب چون دلیل ند چون به امام نه چون به امام جماعت نگفتن اگه عادل نیستی امام جماعت نشو، اطلاق داره. به معمومین گفتن معموم سے کہا ہے کہ جو عادل نہیں ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو. معموم اس کو عادل سمجھتے ہیں، لہذا اب اس کے لیے خود کو عادل سمجھنا شرط نہیں ہے، معموم کا سمجھنا کافی ہے. تمام احکام قاعده الالزام بالنسبه الى غیر المؤمنین. بله اگر کسی کو عادل سمجھ کے اس کے پیچھے نماز پڑھی اور بعد میں معلوم ہوا یہ عادل نہیں ہے تو آپ کی نمازیں صحیح ہیں. حضرت سے فرمایا کہ ہم لوگ سفر سے لوٹ رہے تھے، ایک آدمی ہمارے ساتھ چل رہا تھا، ہم سمجھے بعد جب ہم لوگ اپنے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ یہودی تھا، ہم نے اس کے پیچھے صحیح نماز پڑھی. امام نے کہا تمہاری نماز صحیح، کیونکہ جس وقت نماز پڑھ رہے تھے تو اس کو اپنے خدا کی درمیان عادل سمجھ رہے تھے، لہٰذا تمہاری نماز صحیح ہے. فصحاء العرب من القرآن الكريم هو واحد هذا، جس چیز نے فصحاء عرب کو جس کو فصاحت نے سب کو ساکت کر دیا، فصحاء عرب کو، ان میں سے قرآن نہ شعر ہے نہ نثر ہے اس طرح کی، یہ خاص ہے قرآن کا. مرحوم بھائی نے هذا من خواص القرآن، هذا من خواص القرآن. المرحوم السيد الأخ بله مشهور همینه، یعنی نه آخه گفتن
گفتن الکاروه با بیش از 50 تا حاشیه یہ عروہ جس کے اندر فرمایش شما رو فرمودن گفتن اس میں 50 علی جادت الشرع اما اینجوری تعبیر کردن غالبا گفتن ملکه است 50 تا بعض اکثر نے اس کو ملکہ ایک سے تعبیر کیا ہے. کاشت تریاک استعمالش خریدش در این زمان که وسیله فساد جامعه شده جایز نیست. آج جو تریاک یا اس طرح کی چیزیں افیم وغیرہ کی به عنوان یک دارو چیز جو ہے وہ اس کو خریدنا، بیچنا، اگانا، کھیتی کرنا آج کے دور میں جب یہ سبب بن گیا ہے فساد کا، جائز نہیں ہے. فساد یہ فساد کا سبب ہے، لہٰذا جائز نہیں ہے. پہلے اس طرح سے فساد کا سبب نہیں تھا، اس وقت مشکل نہیں تھی. آج فساد ہے. ہاں اگر دوا کے عنوان سے ہے اس حد تک کہ دوا کی ضرورت ہے، اشکال نہیں ہے. آره خب بله بله درست بله بله درست نه شاید همه بگن اینو فقط متعرض نشدن اگر نه درسته. یعنی اگه یک شخصی مقلده مرجع تقلیده باید اون فتاوایی که میدونه فتاوای اونه مطمئنه ها یا رساله چاپ کرده یا کسی خودش مجتهد نیست اگر مقلد خود مجتہد نہیں ہے اور خودش ظن پیدا کرد که این فتوای مجتهد اشتباه ظن نه یقین اگر اس کو یقین کرد درسته یہ گمان ہو جائے کہ یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے مجتہد کا، چونکہ خود مجتہد نہیں ہے لہٰذا اس کو حق نہیں ہے کہ اس پہ عمل نہ کرے. مجتہد ایک الگ بحث ہے. حتی رو طالب حوزه اول ظن زن نہیں، ہاں اگر علم ہو تو ایک الگ بحث ہے. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.